تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھنا، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانۂ شان رسالت عاشق ماہ نبوت سرخیل ذات گویا الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خوبصورت نعت آپ نے اسرار سے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس نعت کے مقطع میں فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، اپنے آپ کو خاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، عبد مصطفیٰ۔ اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ عبادت گزار کے معنوں میں آتا ہے، جس طرح ہم نام رکھتے ہیں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا عبادت گزار، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، رحمان کا عبادت گزار، عبد الرحیم، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ساتھ، اور ذاتی نام جو اللہ اس کا نام ہے، اللہ کریم کا، اس نام کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح کے ناموں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نام ہے، حدیث پاک۔ تو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد کا اضافہ کر کے یہ نام رکھے جاتے ہیں بچوں کے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ لکھا، ہمیشہ زندگی بھر لکھتے رہے، فتویٰ دیتے تھے، تو اس کے بھی آخر میں اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ محمد احمد رضا خان یہ لکھا کرتے تھے، ساتھ عبد المصطفیٰ لکھا کرتے تھے، یعنی مصطفیٰ کا بندہ۔ عبد کے معنی اگر بندہ اور غلام کے معنوں میں لیے جائیں تو عبد کے معنی ہیں بندہ یا عبادت گزار جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ لغت میں عبد کے معنی غلام کی بھی، عبد کے معنی غلام کی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس سینس میں اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ یا عبد المصطفیٰ لکھتے رہے اور کہتے رہے، اور اس پر بڑا فخر بھی کرتے رہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نام رکھنا کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ نام بہت بابرکت ہے ذات کی نسبت کے حوالے سے۔ بے شک حاجی صاحب فرما رہے ہیں یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام۔ اس نام سے تو بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، بگڑنا تو دور کی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے حضور کے نام کی نسبت سے اگر اس طرح کا نام رکھا جائے، عبد المصطفیٰ بھی رکھا جائے اور عبد النبی بھی رکھا جائے، تو یہ نام غلط نہیں ہے بلکہ بہت بابرکت نام ہے۔ تو فرمایا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے، تجھے کوئی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ دو دفعہ فرما دیا کہ جو حضور کا غلام ہے، جو حضور کا بندہ ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی امان ہے اور آخرت میں بھی امان بھی امان ہے، اسے کسی خوف یا کسی ڈر کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گویا ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش ہمارا اسی نام سے ہے۔
نبض ہستی تب بھی شامادہ اسی نام سے کائنات کی نبضیں چل رہی ہیں اور یہ زمین و آسمان اگر قائم ہے تو نبی کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی وجہ سے سبحان اللہ آپ جانے کائنات ہے روح روانے کائنات ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ لو لا کلمہ خلقت الافلاق اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہ کرتا یہ اسی بات کو علامہ اقبال نے فرمایا کہ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے اور نبض ہستی کا شامادہ اسی نام سے ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا جناب محمد ذیشان قادری سے ماشاءاللہ ہماری محفل پاک میں تشریف لائے ہیں اور بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں تشریف لائیں اور نبی